بچے پورے ہو گئے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اچھا بھئی، گھر کا کام کیا تھا؟ ایک تو آپ نے دراج کا معلوم کرنا تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں، تو کیا ملے ڈکشنری میں؟ تیتر۔ اچھا، اور پچھلی مرتبہ کیا کہا تھا لغت میں دیکھنا ہے؟ گجرات؟ ہاں جی ہاں، پھر کیا پتہ چلا؟ گجرات کی دوسری کون سی چیز مشہور ہے؟ اچھا، پہلی چیز کیا بتائی تھی؟ جوتے چور۔ ہاں بیٹے، کبھی کسی نے غلطی سے جوتا چرا لیا ہوگا، وہ گجراتی جوتے چور مشہور ہو گئے۔ بہت اچھے، آپ نے یہ یاد رکھا۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ حمام۔ حمام کون سا؟ کس نے بنوایا تھا؟ اکبر بادشاہ نے۔ یہ حمام جو تھے نا بیٹے، یہ سارے عالم اسلام میں تھے، بہت عمدہ۔ عراق، شام، مصر، اور ان میں سب سے ٹاپ پہ اور جو نمایاں تھے وہ ترکی کے حمامات ہوتے تھے۔ ہم جتنا عرصہ دمشق رہے، بہت ان حمامات کو، حمام کو انجوائے کیا۔ یہ صحیح لفظ یہ ہے۔ سردی کا زمانہ، اور دمشق میں شدید سردی پڑتی تھی، اور ہمیں کتابوں سے فرصت نہیں ہوتی تھی، تو شام کو، رات کو سونے سے پہلے ہم وہاں جاتے تھے، یا صبح دم سمجھ لیجئے، لیکن ایسے حمام تھے، نہایت گرم پانی۔ تو وہ آپ کو ایک لنگی دیتے ہیں، آپ باندھ لیں۔ لنگی کا مطلب یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں کی نچلی ہڈی تک، یہ گھٹنے میں جو نیچے ہڈی ہوتی ہے نا، ایک تو گھٹنے کی چپنی ہے نا، اس چپنی سے جو نیچے والی ہڈی ہے، اس سے بھی 2-3 انچ نیچے، کیونکہ مرد کے لیے ستر، پوشیدہ جگہ، پوشیدگی، جس پر کسی کی نظر پڑے تو بھی گناہ ہے، آدمی دیکھے تو بھی گناہ ہے، اور دکھائے تو بھی گناہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ کبھی چوٹ لگ جائے، کبھی ڈاکٹر کو دکھانا پڑ جائے۔ ادروائز جب آپ لوگ سوئمنگ کریں تو بھی ایسا لانگ انڈر ویئر جسے کہتے ہیں، نکر کہتے ہیں، ایسی یوز کرنی چاہیے جس میں ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک یہ جسم کا حصہ کورڈ۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اس حصے پہ کسی کی نگاہ پڑنی بھی نہیں چاہیے، نہ دیکھنا چاہیے، نہ دکھانا چاہیے۔ تو وہ ایک لنگی دے دیتے تھے کہ باندھ دو، بس اس کے بعد آپ کو لٹا دیتے تھے، اور صحیح جس طرح میت کو غسل دیا جاتا ہے ایسے پانی پھینکتے تھے گرم گرم، اور پھر اس کے بعد اتنے حصے کو چھوڑ کے جسم کے آپ کے پاؤں پہ مالش کرتے تھے، پھر اس کے بعد خود ہی سر پہ صابن لگاتے تھے، تو آدمی بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے جنہوں نے جم کے کوئی 10-12 گھنٹے پڑھا ہو، وہ پڑھو ہی نہیں اور حمام میں چلے جاؤ تو کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آدمی اتنا جب پڑھتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، کتابیں دیکھتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے یہ بڑی ریفریشمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اور پھر آدمی اللہ کے ہاں جب پہنچے گا، خدا پوچھے گا کہ اتنی چیزیں دی تھیں تو تم نے کیوں استعمال کیا ان چیزوں کا، کیا ہوا؟ تو پھر آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار اب دوسری طرف بھی نظر پھیر لیں۔ صحیح ہے نا؟ لیکن یہ وہی کہہ سکتا ہے اس کی ہمت پڑے یا اجازت ہو، اور ہمت ہی نہ پڑے، اجازت ہی نہ ہو، تو بھی وہ تو اندر کے حالات جانتا ہے۔ اچھا، تو حمام اس زمانے میں ایران کے اثر سے اور ترکی کے اثر سے ہندوستانی تہذیب میں بھی داخل ہو گئے تھے۔
اور یہ حمام جو داخل ہوئے ہیں تو مغلوں کے زمانے میں ایسے یہاں نہلاتے تھے، لاہور میں بہت رواج تھا۔ اکبر بادشاہ نے گجرات میں بھی یہ کیا تھا، گجرات میں اکبر بادشاہ نے حمام بنوائے تھے، بہت اچھے، بہت عمدہ۔ اسی طرح بیٹے بدھ مذہب جب تھا تو یہ اسلام آباد اب جتنی جگہ پہ بنا ہے، یہ اسلام آباد در حقیقت بیٹے بدھسٹ جو تھے ان کی خانقاہ تھی۔ بدھ لوگ جو ہوا کرتے تھے نا، تو ہم گئے تھے کہاں، برما گئے تھے، تو ایک بت جو انہوں نے توڑ دیا تھا افغانستان میں، طالبان نے ایک بت توڑ دیا تھا نا، بہت بڑا بت تھا وہ، بامیان میں۔ تو بتوں کو بیٹے کبھی نہیں توڑتے، کسی بھی مذہب کے معاملے میں دخل نہیں دیتے۔ کسی بھی مذہب کے لوگ وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں نا، ان سے بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہندو ہے اور اس کے بت ہیں، برہمن ہے یا اپنے مندر میں عبادت کر رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے بیٹے اس کو جا کے اس کا مندر توڑ دیں، اس کے بت توڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے کہ دیکھو جا رہے ہو، یہ کام نہیں کرنے، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کرنا۔ فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو الگ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوں گے، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ عیسائیوں کے گرجے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کی عبادت گاہوں کو کیا کہتے ہیں؟ چرچ تو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ چرچ کے اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ چرچ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایک لطیفہ سناؤں گا آپ کو، اگر آپ مجھے چرچ کے معنی اردو میں بتائیں، اردو میں کیا کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ کو؟ گرجا گھر۔ دیکھیے آپ تلفظ ٹھیک کر لیجئے، زیر زبر ٹھیک کر لیجئے، ہے ویسے یہی گرجا گھر، ٹھیک ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ ہندوستان میں ایک گاؤں میں عیسائی جب آئے تو انہوں نے گرجا بنا دیا، بڑے پریشان ہوئے۔ وہ مؤذن تھے، اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بہت چیزیں کرتے تھے۔ یہ اذان دینا، خود ہی اقامت کہنا، خود ہی نماز پڑھانا، یہ بیٹے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ اور اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود اپنی مسجد میں خود ہی اذان دیتے تھے، خود ہی اقامت کہتے تھے، خود ہی نماز پڑھا دیتے تھے۔ اور اب جو آپ لوگ ہیں، آپ کو کوئی کہہ دے کہ نماز پڑھا دو یا اس مسجد میں اذان کے لیے مقرر ہو جاؤ تو آپ کو بڑا برا لگے گا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ خلافت مجھ پہ نہ ہوتی تو میں اذان دیا کرتا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے کہا اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اذان در حقیقت نماز کی دعوت ہے نا۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ وہ گرجا جب بنا تو وہ تھے زیادہ، انہیں پڑھائی وڑھائی سے کوئی نہیں تھا، نہ اتنا زیادہ وہ جانتے تھے۔ تو وہ بہت عرصے تک لوگوں سے کہتے رہے کہ یہ گرجا جو بن رہا ہے عیسائیوں کی عبادت گاہ، تو میں اس کا کیا کروں؟ لوگوں نے کہا کیا کرو، بس چپ کر کے بننے دو اسے، گورنمنٹ بنا رہی ہے۔ تو وہ اس گرجے کے گرد ہر نماز کے بعد جا کے چکر لگاتے تھے، گھومتے رہتے تھے۔ تو گاؤں والوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟
ہر نماز کے بعد گرجے چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں کچھ کر تو نہیں سکتا لیکن ہر نماز کے بعد جا کے چکر لگاتا ہوں اور زور زور سے اور کبھی آہستہ پڑھتا رہتا ہوں، گرجا 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 گرجا۔ وہ پادری سے کسی نے پوچھا، پادری نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بار بار گرجا 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 کہتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آئی اور یہ کہتے تھے گرجا گرجا گرجا۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی بھی بیٹے غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں انہیں نہیں توڑتے۔ یہ بڑا پکا مسئلہ ہے، بڑا پکا مسئلہ ہے۔ اور جب افغانستان میں وہ بت توڑے گئے تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بیٹے، آپ کو کسی زمانے میں یہ بات اچھی لگے گی، ہم واحد آدمی تھے اس ملک پورے میں جنہوں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا یہ شریعت کے خلاف باتیں نہ کرو، لیکن بیٹے کون سننے والا تھا ہماری؟ کبھی بھی کسی غیر مسلم کی عبادت میں نہ شریک ہو، نہ انہیں منع کرو، اپنا کام کرو، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ ایک گروہ کو غالب کر کے دوسرے کو مغلوب نہ کرتا، ایک کو غالب کر کے دوسروں کو شکست نہ دے، تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو صومع یہودیوں کی عبادت کا، بعض روایات میں آتا ہے کہ آتش پرستوں کی عبادت کا۔ یہ آئے ہوئے ہیں دونوں یہودیوں کے ملک سے، ان سے پوچھتے کیا کہتے ہیں جی؟ سیناگوگ، ٹھیک ہے، بیع، سیناگوگ یہودیوں کی عبادت کا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جگہیں جہاں پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور مساجد جہاں پہ خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ سب کی سب برباد ہو جاتی۔ اس لیے بیٹے آپ غور کیجئے گا ہسٹری پہ، جس کسی نے کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو برباد کیا ہے نا، پھر وہ خدا نے اس کے خاندان کو ہی چن لیا، اللہ نے نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ کا انتقام، اللہ کا غضب ایسے نازل ہوتا ہے۔ اس سے کبھی بھی کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں بھی نہیں دخل دیتے، وہ عبادت کرتے رہیں، اور شرکت بھی نہیں کرنی، دونوں کام نہیں کرنے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا قول کسی اور چیز کے بارے میں نقل کیا ہے، اور بڑا اچھا فارسی کا ایک جملہ ہے، امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امیر کلال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہ انکار می کنیم نہ اینکار می کنیم، ہم اس مسئلے میں نہ تو انکار کرتے ہیں اور نہ ہی یہ مسئلہ اپناتے ہیں، نہ ہم منع کرتے ہیں اور نہ اس میں شرکت کرتے ہیں، بس یہ صحیح چیز۔ تو عبادت گاہیں، حمامات، یہ ہمارے ہاں ایران کے اثر سے آیا، ترکی کے اثر سے آیا۔ ترک جو ہیں بہت اچھا حمام ہے ان کا، لیکن بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہاں بڑے بڑے ہوٹلز میں نہیں کھول سکے، نہیں اپنا سکے، اس کی بڑی وجہ یہ کہ لوگوں میں یہ ذوق نہیں رہا، لوگوں میں وہ پاکیزگی اور وہ صفائی اور وہ محنت، جفاکشی اور اس لیول اور سٹینڈرڈ کے لوگ نہیں رہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کو قدیم تاریخ میں ملیں گی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حمام تھے، لیکن لوگ چونکہ مرد اپنے جسم کا یہ حصہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک پوشیدہ نہیں رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، میں اسے کہتا ہوں کبھی ان حماموں میں نہ جانا، کیونکہ لوگوں میں پھر شرم حیا نہیں تھی نا، تو ان سے منع فرمایا۔ لیکن اسلام نے آ کر یہ تبدیلی پیدا کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حمام بڑا اچھا بتایا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ کیا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے جسم پہ اتنا کپڑا باندھو
اور تپتی ریت میں صحرا میں جا کر دھوپ پہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھے رہو جب تک کہ پورا جسم پسینہ پسینہ نہ ہو جائے. فرماتے تھے یہ تمہارا حمام ہے. عربوں سے کہتے تھے. تب یہ کہ آدمی کے جسم سے پسینہ نکلے گا اور وہ اپنے اندر توانائی محسوس کرے گا, چست ہو جائے گا. اسی لیے آپ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں نا, دوڑتے ہیں نا, یہ بہت بہت زبردست چیز ہے. آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین پھیلایا, یہ مدینہ ایسی جگہ ہے بیٹے جس کے متعلق یہ آتا ہے کہ پوری دنیا جتنی اسلام کی ہے, جتنی اسلام نے دنیا فتح کی ہے وہ سب کی سب جہاد سے, سوائے مدینہ کے کہ مدینہ کو قرآن نے فتح کیا. مدینہ منورہ کو کہتے ہیں قرآن نے فتح کیا ہے, باقی دنیا کو حتیٰ کہ مکہ کو بھی تلوار نے فتح کیا. علامہ اقبال نے یہ کہا ہے نا کہ خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے, مسلمہ کے لیے ننگ وہ بادشاہی. یعنی دنیا میں ہر چیز جو آپ خریدتے ہیں اس کی کوئی قیمت پے کرتے ہیں, تو جس چیز کو ہم نے اپنا خون دے کے نہیں خریدا, بادشاہت ہے, حاصل کرنی ہے, خون بہاؤ بادشاہت ملے گی. تو علامہ اقبال نے کہا خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے, جس چیز کو اپنا لہو صرف کر کے اپنا خون جلا کر ہم حاصل نہ کریں, تو اگرچہ وہ بادشاہی کیوں نہ ہو, مسلمان کے لیے ننگ وہ بادشاہی, وہ بادشاہی بھی ذلت ہے, وہ بادشاہی بھی ذلیل لوگوں کے کام آئے گی, چھوڑ دو اسے. خون کیسے جلاتے ہیں؟ خون جلانا کیا ہوتا ہے آپ بھی تو بتائیے نا. خون جلانا شدید محنت کرنا ہے, شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. یہ جو جوانی ہے نا, یہ جوان لڑکا یا لڑکی اپنے خون سے جو آگ پیدا ہوتی ہے اسی میں جل مرتا ہے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ اچھا آپ لوگ جوان ابھی ہو رہے ہیں نا, طاقت آ رہی ہے نا, دل چاہتا ہے کسی سے لڑیں, ماریں, پکڑ کے پہاڑ توڑ دیں, ہے نا. یہ جو جوانی ہے نا بیٹے, یہ اپنے اس خون سے جو آگ پیدا ہوتی ہے آدمی اس میں جلتا ہے. اس خون کو جلاتا ہے اور شدید محنت کر کے علم حاصل کرتا ہے, شدید محنت کر کے کمانڈ تک پہنچتا ہے. مثلا آرمی کی کمانڈ ہے, وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی بیٹے, بڑی شدید محنت کرنا پڑتی, شدید بدترین گھپلے کر کے پھر کہیں جا کر صدر اور پرائم منسٹر بنتا ہے. سیاستدان آخر محنت تو کرتے ہیں نا, لیکن وہ محنت کا میدان مختلف. شدید گھپلے کرو, کرپٹ لوگ شدید محنت کر کے دوسروں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے, اور شدید محنت کر کے جائز طریقے سے زمین کو خریدنا. یوں چیزیں ہوتی ہیں. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام, سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. انگبی کس کو کہتے ہیں؟ ہنی. ہنی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, اور ہنی پیار میں بھی کہتے ہیں. وہ جب عمر آئے گی نا تو خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا. ایسے ہے نا. ہنی کہتے ہیں بیٹے شہد کو, ٹھیک ہے, شہد کو ہنی کہتے ہیں. انگبی فارسی میں سخت کوشی سے ہے, تلخ زندگانی, شدید محنت سے زندگی کی جو تلخیاں ہیں, کڑوے دن ہیں, کڑوے گھونٹ ہیں, زندگی میں جو دکھ اور غم ہیں, یہ شہد بن جاتے ہیں سخت کوشش شدید محنت کرنے سے.
تو محنت کرو. اس لیے اب امتحان آ رہا ہے. کب ہے قاری صاحب امتحان؟ جنوری کی شروع میں. ہاں بس دسمبر کا مہینہ رہ گیا ہے. اور 80% سے جس بچے کے نمبر کم ہوئے نا بیٹے وہ ہمارے پاس آئی ہی نا. یہ پچھلی مرتبہ بھی ہوا تھا نا. ہم نے سارا رزلٹ منگا کے دیکھا تھا اور ہمیں پھر پتہ چلا کہ کہاں ہم لوگوں کی کوتاہی ہے. ہو جاتا ہے بیٹے, ہماری کوتاہی تھی, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے الحمدللہ کام کیا. تو اب آئیں گے. ہم نے تو اسی وقت دوبارہ کہا تھا کہ امتحان لیں, مگر ہمارے استاد قاری عبداللہ صاحب نے کہا نہیں ابھی چلنے دو, آئندہ دیکھیں. تو ہم نے ان کی مان لی. ٹھیک ہے بیٹے, لیکن یہ ہے کہ 80 سے نمبر اگر کم ہوئے تو پھر آنا ہی نہیں. ٹھیک ہے, پھر گھر چلے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا بیٹے. اتنی محنت, اتنا اچھا ماحول, اتنی اچھی تعلیم, اتنے ٹاپ کے آپ کے قاری اور اساتذہ, تو سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی. شدید محنت سے ہمیشہ زہر, کڑوی چیز جو تھوک دینے کے قابل ہوتی ہے وہ شہد بن جاتی. مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے نا, انہوں نے بڑی شدید محنت کی. قرآن نے انہیں فتح کیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو 6واں سال آیا نا, تو اس وقت مکہ مکرمہ میں آپ کے مدرسے کھل گئے تھے. مکہ مکرمہ میں مدرسہ تھا. یہ جو لوگ پوچھتے ہیں تعلیم اور تعلیمی نظام, سب سے زیادہ حساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے بارے میں. ایمان, ایمان کے بعد تعلیم. سب سے زیادہ فکر رہتی تھی کہ کتنے تعلیم کے مراکز کھلیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے پہلے فرمایا کہ آبادی کا شمار کرو, کتنے مسلمان ہوئے. تو پیش کیا گیا لکھ کے کہ اس وقت تک 2000 کے قریب آدمی مسلمان ہیں. ایک روایت میں آتا ہے 1500. مکہ مکرمہ میں ہوا کیا, لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے تھے نا, تو جو کوئی اچھا آدمی مسلمان ہو جاتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 غریب آدمیوں کو اس کے ساتھ کر دیتے تھے. فرماتے تھے انہیں بس کھانا کھلانا ہے اور انہیں پڑھانا ہے. بس پڑھنے کے لیے کیا تھا؟ قرآن پاک یاد کرو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے تمام علوم پھوٹے ہیں ان کی صحبت میں. آپ جب بڑے ہوں گے بیٹے تو شاید آپ پہ کھلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا آدمی اس کائنات میں کوئی نہیں آیا. اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں, اور اس لیے نہیں ہے بیٹے کہ ان کو پڑھا ہے یا یہ وہ چیزیں. حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑا آدمی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. ان کی روح مبارکہ اب تک اپنی امت کے چنے ہوئے افراد کی تربیت میں مصروف رہتی ہے. اتنے بلند و بالا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 6 سال کہا کہ اچھا ارقم کو بلاؤ. حضرت ارقم کو بلایا گیا. ارقم بن ابی ارقم یہ ان کا نام ہے. اور فرمایا کہ وہ بڑے مالدار آدمی تھے, سردار تھے, ان کے گھر کی طرف لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے نظر اٹھا کے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہم تمہارے گھر کو مرکز بنا لیں تعلیم کے لیے؟ کہا میں حاضر. ہمیشہ بیٹے دین کو پھیلنے کے لیے, نظریے کو پھیلنے کے لیے طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے. نظریات طاقت کے بغیر دم توڑ جاتے ہیں. فلسفہ طاقت کے بغیر دم توڑ جاتا ہے. اگر اسباب نہیں ہے نا آپ کے پاس, تو آپ جتنے بھی بڑے آدمی ہوں, جتنا بھی آپ کا فلسفہ ہو, پھر وہ صدیوں کے بعد اللہ ہی اس کو زندہ کرے تو کرے, وگرنہ عمومی طور پہ اسباب کی قلت کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے فلسفے دفن ہو جاتے. اسباب یہ دنیا ہی اللہ نے اس کے ساتھ بنائی, اور یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود اس میں دخل دیں, مہربانی فرمائیں, برکت دے دیں. تو
یہ ایک درسگاہ بنی، ایک مرکز بنا، ایک سینٹر بنا۔ جو مسلمان ہوتا تھا 2 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوالے کر دیتے تھے کہ ان دونوں کو کھانا کھلاؤ اور میرے پاس آتے رہو، بس یہ تھا۔ یہ ابتدائی سینٹر بن گیا۔ پھر ایک اور سینٹر بنا، دین کی تعلیم کا مرکز بنا، اور وہ دین کی تعلیم کا مرکز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، مکہ مکرمہ میں غالباً سب سے پہلے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے پہلا شخص جس نے بنایا تھا وہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ تھے، سعید بن زید، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ کی شادی ان سے ہوئی تھی، اور ان کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، ان کی شادی ان سے ہوئی تھی۔ سعید رضی اللہ عنہ نے عشرہ مبشرہ میں ہیں یہ، تو ان کا جو گھر تھا وہ مرکز بنا، اور وہ تعلیم دینے کے لیے کون جاتا تھا؟ حضرت خباب بن الارت، کہ خباب رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا جنازہ یا تو تیسرے جو خلیفہ آئیں گے وہ پڑھائیں، اور اگر تم لوگ فیصلہ نہ کر سکو تو پھر انہیں کہنا یہ میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ عثمان پڑھائیں، یہ نہیں فرمایا علی پڑھا دیں، یہ نہیں فرمایا زبیر، سعد، طلحہ، یہ بڑے بڑے پہاڑ تھے علم اور عمل کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے ان سب سے۔ وجہ بیٹے بڑی گہری ہے، آپ سے اگر ہو سکے نا تو آپ بڑے ہو کے ایک کتاب لکھنا، ایک رسالہ لکھنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مغفرت اور خدا سے معافی کی تمام وہ چیزیں جمع کر لیں جن کے بارے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ان چیزوں سے اللہ بخش دیتا ہے۔ حالانکہ وہ بخشے ہوئے تھے، پھر بھی خدا کا ادب اور اللہ کی خشیت ایسی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ خباب رضی اللہ عنہ بہت مظلوم تھے، اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ چتا بچھاتے تھے۔ چتا کسے کہتے ہیں؟ آدمی جیسے لیٹتا ہے نا، تو فرض کیجئے وہ 6 فٹ کا ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 2 فٹ ہے، تو 6 بائی 2 کی، 6 لمبائی میں اور 2 چوڑائی میں انگارے بچھاتے تھے، اسے کہتے تھے چتا۔ پھر اس کے بعد اس کے مختلف معانی ہوتے رہے، اور اس پہ آدمی کو لٹا دیتے تھے، اور آدمی تھا چیختا، اس کا خون، اس کی چربی، کپڑے جل جاتے تھے، بیچارہ آگ لگ جاتی تھی، اس کا خون اور چربی ان انگاروں کو ٹھنڈا کرتے تھے، خون اور چربی سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے۔ کہ خباب رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں چتا پہ لٹایا گیا اور مارتے تھے اوپر سے۔ تو یہ تھے بڑے مظلوم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ مظلوم کون ہے، تو انہیں یہی نظر آیا، اور یہ حقیقت میں تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہو گیا تھا انتقال، تو مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، تو فرمایا میرا جنازہ یہ پڑھائیں گے۔ کہ بہت عرصے تک سوچنے کے بعد ہمیں خیال آیا کہ اچھا، ہم بہت سوچتے رہے، ٹھیک ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا تھا، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے جنازے کے لیے ان کی۔ پھر ہمیں خیال آیا کہ وہ سب سے زیادہ مظلوم تھے نا، اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے سوچا ہوگا کہ یہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ اگر کوئی کسر ہے تو معاف فرما دے۔ تو یہ پڑھانے کے لیے مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے گھر۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، شہید کرنے کے لیے، تو مجھے اطلاع ملی، کسی نے کہا نعیم تھے، انہوں نے کہا عمر کدھر، میں نے کہا ادھر جا رہا ہوں اور یہ کروں گا،
کہ اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ حیران۔ تو کہتے تھے جب میں گیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آنی بند ہو گئی، لیکن میں نے سن لیا جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں۔ میں اندر گیا، اپنی بہن فاطمہ سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ میری بہن، سعید میرے بہنوئی، اور ان کے ساتھ ایک قوم بیٹھی ہوئی ہے، ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور خباب رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے ہیں۔ یہ تعلیم کا مرکز تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں چھوٹے چھوٹے حلقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دی، حتیٰ کہ آپ تشریف لے گئے جب ہجرت کر کے، تو راستے میں ایک جگہ آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، بریدہ کو دعوت دی اسلام کی، وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بالکل کوئی کوتاہی کمی کا سوال ہی نہیں تھا، فرمایا یہاں پڑھانا شروع کرو بریدہ۔ اور بریدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 غزوات میں شریک رہے ہیں، بہت بڑی بات تھی۔ 16 جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑی ہیں انہوں نے۔ تو بریدہ رضی اللہ عنہ نے وہاں تعلیم دینی شروع کر دی۔ ان کی تعلیم کے نتیجے میں 80 گھر تھے، ایسے ہی جنگل میں بے آباد بظاہر ہجرت کا راستہ تھا، آپ نے انہیں تعلیم تو 80 گھر مسلمان ہو گئے، کم سے کم بھی 200-300 افراد تھے۔ یہ بڑی فتح تھی اسلام کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں، وہاں پہلے سے قائم تھا تعلیم کا نظام۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ مصعب تم تعلیم کے لیے وہاں کام کرنا۔ تو مصعب رضی اللہ عنہ نے سب سے بڑا آدمی جو انہیں ملا اسعد ابن زرارہ تھے۔ اسعد رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ جمعہ قائم کیا ہے اسلام میں۔ پہلے جمعہ نہیں ہوتا تھا، ظہر پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ظہر پڑھتے تھے، اس لیے کہ اب کون مکہ میں تو جمعہ نہیں پڑھنے دیتے تھے نا کافر۔ تو پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت اسعد رضی اللہ عنہ نے 40 آدمیوں کو جمع کیا، مسلمانوں کو، اور اپنی زمین پہ لے گئے اور کہا یہاں ہم جمعہ پڑھیں گے، نماز شروع کرو۔ تو جمعہ انہوں نے قائم کیا، انہوں نے اپنا گھر دے دیا، انہوں نے کہا کہ یہاں آپ تعلیم دیں لوگوں کو۔ تو مصعب رضی اللہ عنہ نے تعلیم دی۔ پھر سالم تھے وہاں ایک، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی، انہوں نے، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی نا، تو انہوں نے نہیں، اولاد تو ان کی بعد میں ہو گئی تھی، سالم ایک لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، تو ان کا نام تھا سالم۔ سالم نے بہت تعلیم دی، بہت، اتنے پڑھے لکھے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سالم شہید ہو گئے، اگر سالم زندہ ہوتا تو میں اسے خلافت بغیر مشورے کے ہی دے جاتا، اتنے بڑے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن پوچھا کسی سے کہ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے بیٹے کا نام سالم کیوں رکھا ہے؟ ان کا نہیں۔ تو انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو، سالم نے مدینہ منورہ میں تعلیم دی۔ یہ تعلیم کے حلقے تھے، اس سے بیٹے ہمیشہ پڑھانا چاہیے۔ اب جتنا کچھ پڑھ رہے ہیں نا، شام کو، رات کو، اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، چھوٹے جو ہیں، ان کو بٹھانا، پڑھانا، اساتذہ لگا دیتے ہیں کبھی کہ سورت یاد کرو، ایسے کرتے ہیں نا، کسی یہ یاد کرائیں، یہ سب کام کرنے چاہیے۔ یہ تعلیم کا سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ پڑھنے پڑھانے کے عادی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بس 3 چیزیں چاہیے تھیں، ایک صحیح پڑھا لکھا، اور دوسرا وہ تیر اندازی میں بڑا ماہر، نشانہ اس کا ٹھیک، اور تیسری چیز بیسٹ سوئمر، جو دریا میں تیرے، عبور کر لے، جسے سوئمنگ بہت، بس یہ 3 چیزیں کسی میں نظر آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا اس پہ فدا ہو جاتے تھے کہ بس زبردست آدمی۔ مدینہ منورہ میں یہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ جو 3 یہ خصوصیات رکھتے تھے، انہوں نے تعلیم پھیلائی۔
اس سے بیٹے کہ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے نا، دوڑتے نہیں ہیں، پیدل نہیں چلتے، ورزش نہیں کرتے، تو آپ کی اندر کی صلاحیتیں بیدار نہیں ہوتی، سستی ختم نہیں ہوتی، سستی سے ہی جان نہیں چھٹتی، عذاب پڑا رہتا ہے، وہ ہو کون صبح اب اٹھے، کون نماز کے لیے جائے، اچھا اب تو تھوڑی دیر اور نہ سو جاؤ، یہ ہوتا ہے نا، یہ سستی کا علاج کہ آدمی مرد نے پتہ ہونا آج دوپہر کو مر جانا ہے تو بھی صبح واک کرے، 5-7 میل دوڑے چلے، چلو مر جائیں گے، کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں اتنا بڑا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بڑی چیز تھی جو وہاں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے مدینہ منورہ میں بڑے سینٹرز بنا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے ہیں، اب مدینہ منورہ میں اس وقت تک بہت تعلیم کے حلقے قائم ہو چکے تھے، 3 حلقے تو بہت ہی مشہور تھے۔ ایک زریق قبیلہ تھا، ان کے ہاں ایک آخری زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رملہ رضی اللہ عنہ تھی، ایک صحابیہ پڑھی لکھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں بڑی مدد کی۔ پتہ ہے انہوں نے ایک حویلی بنائی تھی، اس حویلی اس کو کیا نام دیا جائے، 700 سے زیادہ آدمیوں کے ٹھہرنے کی جگہ تھی وہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ کہتے تھے وہاں جاؤ پڑھو۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس منظر کو نقل کیا ہے۔ تو ابو الدرداء جب خود گئے دمشق تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے مدرسے میں گیا اور میں نے چاہا کہ بچوں کو گنوں کتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں، تو وہ تو بچے کئی ہزار پڑھ رہے تھے اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بچے 8 10 12 جتنے بھی ہوں گے اس پہ ایک آدمی کو مقرر کیا اور اسے کہا کہ تم ان سب کے نگران ہو، استاد مقرر کر دیے نا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے استادوں کو گننا شروع کیا تو 1600 تو استاد تھے۔ یہ ہے تعلیم۔ اور یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اتنی تعلیم، کوئی مسئلہ پوچھنے گیا تو کہنے لگے کہاں سے، انہوں نے کہا میں فلاں شہر سے، فرمانے لگے وہاں دو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور حضرت کے ہوتے ہوئے میں فتویٰ دوں، نہیں ہو سکتا۔ اتنے محتاط تھے فتویٰ دینے میں یہ لوگ کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 300 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو فرماتے تھے فلاں سے رجوع کرو، فلاں کے پاس چلے جاؤ، ڈرتے تھے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے۔ اللہ کے ساتھ جتنا بھی تعلق ہے نا بیٹے، اگر خدا کا خوف شامل نہیں ہے نا تو وہ تعلق بیکار۔ اللہ کی محبت میں بھی خوف شامل ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت میں بھی خوف شامل ہونا چاہیے۔ اگر آپ لکھ پڑھ کے اللہ سے ڈرنے والے بندے نہیں نہ بنتے تو آپ کچھ نہیں بنے۔ کتنا خوف، اتنا خوف کہ انسان میں اخلاقیات پیدا ہو۔ بڑا فرق ہے بیٹے، اس فرق کو سمجھو۔ یہ جتنے تمہیں آفیسر اور بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں اور اخلاقیات کا مظاہرہ اور چمچے سے کھانا اور ٹیبل پہ بیٹھنا اور گرد نہ پڑی ہوئی ہو اور کریز ان کی ٹوٹ نہ جائے، یہ وہ جتنے اخلاقیات ہیں نا بیٹے، اس کی بنیاد یورپ ہے۔ انہوں نے ان اقوام کو دیکھ کے اخلاقیات کو اپنایا ہے، اور ہماری اخلاقیات کی بنیاد اسلام ہے، شریعت ہے، یورپ نہیں۔ ہمیں بھی اللہ نے سکھایا کرسی پہ بیٹھنا، ہم اس سے تھوڑی بیٹھتے ہیں کہ یورپ سے کرسی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں کرسی رکھی جاتی تھی، آپ بیٹھتے تھے، لوگوں کو سبق دیتے تھے، پڑھاتے تھے، بتاتے تھے۔ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا یہ کوئی نئی چیز نہیں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا خیال ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا زیادہ مناسب ہے، ولا علی خوان۔ اور چھوٹے چھوٹے ٹیبل سامنے رکھتے، زمین پہ بیٹھے تو چھوٹا سا ٹیبل سامنے آئے گا نا، فرماتے تھے اس ٹیبل سے بہتر ہے زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ۔
تو اس زمانے میں کچھ تو ہوتا تھا، یہ سب چیزیں تھیں، لیکن اسلام نے جو تہذیب دی ہے نا، اخلاقیات کی بنیاد جو اسلام نے دی ہے نا، وہ اصل ہے۔ اور چونکہ یہ بڑے بڑے لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے نہیں بیٹے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتابیں کیا ہیں، تعلیم کیا ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تہذیب کیا ہے، تہذیب اور ثقافت کن عناصر سے مل کے بنتی ہیں۔ ہندوستان کی تہذیب نے اسلام کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام اس تہذیب میں آیا ہے، گھس گیا ہے۔ اسی انڈین کلچر جو ہے نا، یہ اتنی جلدی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے آپ کے اخلاقیات کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کیا سکھاتا ہے؟ ایمان ایثار سکھاتا ہے، قربانی سکھاتا ہے، اپنا پیٹ کاٹنا سکھاتا ہے۔ ایمان یہ سکھاتا ہے بیٹے ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، جو سبجیکٹ وہ پڑھنا چاہتا ہے نا اسے وہ پڑھاؤ۔ ایک بچہ نہیں حفظ کرنا چاہتا، ہم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ حفظ کرو؟ ٹھیک ہے نا بیٹے، ممکن ہے وہ کتابیں پڑھنا چاہتا، ہم اسے کتابیں پڑھائیں، صحیح ہے نا؟ ممکن ہے وہ کتابیں بھی نہ پڑھنا چاہتا، وہ کہتا مجھے تھوڑی سی تعلیم دے دیں اور پھر اس کے بعد میں سبزیاں لگاؤں گا۔ سبزی لگا لے، جو اللہ نے صلاحیت اس میں رکھی ہے، بیسٹ پروڈکشن مارکیٹ میں آنی چاہیے، بس اتنی بات۔ اور بچہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں کرنا، کپڑے سینے ہیں۔ یار کپڑے سیو، لیکن ایسے سیو کہ پھر پورے شہر میں تمہارا ہی نام ہو کہ تم کپڑے سینے والے، ہے نا؟ یہ ہونا چاہیے۔ تو مدینہ منورہ میں بھی ایسی، مدینہ منورہ میں تو بہت بہت تعلیم کے مراکز بن گئے، اور اس سے سب سے زیادہ ترقی دی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ علم کو ترقی دی، تعلیم کو ترقی دی، اور جمعے کے دن چھٹی کر دی۔ فرمایا 6 دن پڑھو، جمعے کے دن چھٹی۔ تو اس زمانے میں بچوں نے ایک موٹے آدمی کو دیکھا، بہت موٹا تھا، یہ اس کی توند اور وہ لمبے لمبے اس کے ہاتھ، اور حبشی سیاہ، وہ ڈیل ڈول اس کی، وہ جا رہا تھا روڈ پہ اور بچے دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ تو ایک بچے نے دوسرے سے کہا، کیا کہا؟ یہ جو بچہ سمجھ جائے نا، وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے، بولنا نہیں ہے، صرف ہاتھ کھڑا کرنا۔ وہ 2 بچے تھے، ایک ہنسا دوسرے سے اور کہنے لگا کہ اسے دیکھ کر اتنی پریشانی ہے جیسے یہ ہفتے کی صبح آ گئی ہو۔ کون سمجھا اس کو؟ غور کرو۔ ان کا اس حبشی موٹے کو دیکھ کے اتنی پریشان ہوئی ہے طبیعت کہ جیسے ہفتے کی صبح کو پریشان ہوتی ہے، اور آسان کر دیا نا۔ اب سمجھے کیا مطلب؟ ہاں، ہفتے کی صبح کو جو جانا پڑتا ہے نا پڑھنے کے لیے، جتنی اس دن طبیعت خراب ہوتی ہے، اس وحشی کالے کو موٹے کو دیکھ کے ایسی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ چیز اس نے کہی۔ ایسے ہوتا ہے بیٹے، آپ کے ساتھ تو جمعے کی شام کو بھی پیش آتا ہوگا، ہے نا؟ ہاں دیکھا ہے، کہتا ہے بالکل، لیکن کب تک؟ کب تک؟ ایک دن آئے گا جب آپ کو خوشی ہوگی۔ ہمیں اس کے لیے بیٹے کام کرنا چاہیے، ہماری بڑی تمنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب اور وسائل اور ذرائع دے، ہمارے کے لیے بہت اچھا کوئی سوئمنگ پول کہیں بنائیں، آپ اس میں تیریں، پتہ چلنا چاہیے کہ آپ بیسٹ سوئمر ہیں، آپ کہاں تیرتے ہیں، خدا کے قبضے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نہ چاہے تو بس ٹھیک ہے، پھر انہیں نے نہیں چاہا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو تعلیم ہے، اس سے کبھی کبھی جی گھبراتا ہے، لیکن قابو پانا چاہیے اپنی طبیعت پہ۔ ہمیں اپنے اسکول، اپنی یونیورسٹیز، اب بڑے ہوں گے تو بنائیں گے نا،
آپ جب بنائیں تو اتنی اٹریکٹیو ہونی چاہیے کہ بچہ گھر کی بجائے چاہے کہ چھٹی کے دن بھی اسکول چلا جاؤ، اتوار کے دن بھی اسکول میں جایا کروں۔ اتنا اچھا اسکول بنانا چاہیے، اتنی اچھی لائبریری بنانی چاہیے، اتنی اچھی چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ لکھتے تھے۔ آپ لوگ کتنا لکھتے ہیں؟ بہت کم نا؟ لکھتے تھے لوگ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاید وہ 26 سفر انہوں نے کیے ہیں، بہت بڑے آدمی تھے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ اتنے غریب تھے کہ ہمارے پاس صرف ایک قلم ہوتا تھا اور دوات ہوتی تھی، اور کاغذ یا کوئی چیز ہم خرید نہیں سکتے تھے، تو ہم قلم کو دوات میں ڈبو کے اپنے ہاتھوں پہ لکھ لیا کرتے تھے، پھر گھر جا کے اسے یاد کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے مدینہ منورہ میں قرآن کے پہلے جو 9 پارے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی کئی صورتیں میں نے مدینہ منورہ میں یاد کر لی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو باقی پھر قرآن میں نے ان سے پڑھا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی بات ہم نے آپ کو سنائی تھی نا، 80 گھر مسلمان ہو گئے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک ہی رات رکے تھے وہ، اور اس رات میں بھی مجھے بلایا اور فرمایا پڑھو۔ مجھے پڑھایا، فرمایا اسے یاد کرو، تو میں نے سورہ مریم کی آیات یاد کی، پھر میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، مجھ سے فرمایا کہ آنا مدینہ، تو میں حاضر ہوا، تو باقی سورہ مریم پھر مجھے یاد کروائی کہ ایسے پڑھتے ہیں، ایسے یاد کرتے ہیں۔ ایک رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا موقع ملا، تعلیم دی۔ یہ کرنے کے کام ہے بیٹے، آپ خود بھی پڑھیے اور اپنے چھوٹوں کو پڑھائیے، اور جب یہاں سے چلے جائیں تو بھی شام کو کوئی کام نہیں ہے کرنے کا سوائے اس کے کہ آپ پڑھائیں اور ذہن بنائیں بچوں کا، اپنی اگلی نسل کا، اپنے گاؤں کا، اپنے گھر کا، کہ تعلیم کے لیے مستقل وقت دینا۔ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ اور بتائیے، اجازت لیں، آئندہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ بھی تو کوئی کہانی سناؤ بھائی۔ جی بیٹے، نہیں؟ اچھا چلیے، آئندہ انشاءاللہ یاد دلانا بیٹے، اسی تعلیم پہ بات کریں گے کہ سکولز کتنے تھے، مدرسے کتنے تھے مدینہ منورہ میں، عورتوں نے بھی مدرسے قائم کیے تھے۔ آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے۔